کافی عرصے سے میری کوشش تھی کہ میوزک پہ ویلاگ کروں، مگر ابھی تک موقع نہیں مل پایا تھا۔ موسیقی ایک بڑا وسیع اور حساس موضوع ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروفیشنلز موجود ہیں جن کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مے خانہ ہے بزم جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ موسیقی حقیقت یہ ہے کہ اب انسانی زندگی کا جزو لا ینفک یعنی پارٹ آف لائف بن چکی ہے۔ پاکستان کا ایک مایہ ناز سپوت اور معروف گٹارسٹ، میرا ہر دل عزیز بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، شفیق فاروقی، اس کا بے حد اصرار تھا۔ شفیق یہاں 15 سال سے کینیڈا میں مقیم ہے۔ اس کا اصرار اور خواہش تھی کہ میں پاکستانی میوزک کے حوالے سے بھی ایک ویلاگ کروں اور اپنے تجربات شیئر کروں۔ باوجود کوشش کے ابھی تک مجھے موقع نہیں مل سکا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ اگرچہ میرا تعلق ایک علمی گھرانے سے رہا، میرے والد مرحوم اور میری پھوپھی مرحومہ تعلیم، تدریس، شوبز، میڈیا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے 32 سال وابستہ رہے، چنانچہ ان کے طفیل مجھے ذاتی طور پر ریڈیو اور ٹی وی میں پاکستان کے مایہ ناز بڑے بڑے نامور فنکاروں کو قریب سے دیکھنے اور اسٹوڈیو میں ان کی ریکارڈنگز دیکھنے کا موقع ملا۔ ان میں استاد امانت علی خان سے لے کے مہدی حسن صاحب تک اور میڈم سے لے کے گل بہار بانو تک ایک طویل لسٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ اگین میں یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ اردو ادب کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ اور موسیقی میں بھی مجھے پنجاب اور لاہور کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، جس سے انکار قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اگر میں تفصیل بیان کرنے لگ جاؤں تو پورا دن لگ جائے گا اور بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج صرف کراچی کی میوزک کریم کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پنجاب کے حوالے سے میں انشاءاللہ پارٹ 2 کروں گا کسی اور موقع پر، کیونکہ وہ بڑا تفصیل طلب ہے۔ میں اس حوالے سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے پچھلے 20 سال میں کراچی کے نامور میوزک ڈائریکٹرز، کمپوزرز اور میوزیشنز کے ساتھ براہ راست کام کرنے کا موقع ملا۔ میرا ذاتی تجربہ رہا کہ میوزک سے وابستہ لوگ بڑے سادہ، حلیم الطبع، بڑے بے ضرر اور بڑے بے نیاز اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے کام میں غرق رہتے ہیں اور کسی کے نہ لینے میں نہ دینے میں۔ میری بچی بشریٰ بلال جو تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ پلے بیک سنگنگ سے بھی وابستہ ہے اور مختلف ٹی وی چینلز کے لیے کئی ڈراموں کے OSTs گا چکی ہے، اس کے توسط سے بھی پاکستان کے جتنے بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹرز، کمپوزرز اور میوزیشنز ہیں، ان سے مجھے ذاتی تعارف، نیاز اور ذاتی ان کی محبت حاصل ہے، ابھی بھی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات رہتی ہے جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں، جن میں نمایاں مرحوم نثار بزمی صاحب سر فہرست، اس کے علاوہ محترم نیاز احمد صاحب، مجاہد حسین صاحب، ناصر حسین صاحب، محترم قمر اللہ دتہ صاحب، محبوب اشرف صاحب، وقار علی نامور میوزک ڈائریکٹر، محمد علی شیخی، احسن علی تاج صاحب، جنہوں نے میری اپنی ذاتی غزل بھی جو ایک ڈرامے کے لیے OST کے طور پہ انہوں نے ریکارڈ کی، اس کے علاوہ عقیل احمد خان، شہباز خان، عمران ساجن جنہوں نے میرے لیے آفیشیل سانگز بنائے، اس کے علاوہ سہیل حیدر، احمد جہاں زیب اور KTN سے وابستہ سندھ کے ممتاز میوزک ڈائریکٹر ZA شانی، فاخر محمود
اور واجد سعید، جن کے شاہکار شان رمضان سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ بشریٰ نے سب سے زیادہ OSTs واجد سعید صاحب کے ساتھ کی ہیں۔ اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہاں میں 2 ہستیوں کا نام لینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں جو موسیقی کی فنی باریکیوں سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ ایک PTV کے GM ہیں آج کل، محترم امجد حسین شاہ صاحب، اور محترم سلطان ارشد صاحب۔ میں جب لندن میں رضا علی عابدی صاحب کے گھر پہ ایک موقع پہ مدعو تھا تو رضا علی عابدی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہستیاں میوزک کی انسائکلوپیڈیا ہیں۔ یہاں مجھ پر لازم ہے کہ میں پاکستان اور کراچی TV کے نامور میوزیشنز کے ناموں اور گراں قدر کنٹریبیوشن سے بھی آپ کو آگاہ کروں۔ در حقیقت یہ گمنام سپاہی اور پس پردہ رہ کر بڑے بڑے سنگرز بناتے ہیں، جن میں چند بڑے نام میں لازماً پیش کروں گا، اور یہ ان کا حق ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سانگ ہٹ ہوتا ہے تو نام سنگر کا ہوتا ہے، لیکن پس پردہ دراصل یہ کریڈٹ میوزیشنز کا ہوتا ہے۔ اگر میوزیشنز ایک سر اوپر نیچے کر دیں نا تو سنگر دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن یہ وہ فراغ دل لوگ ہیں جو اپنا کریڈٹ فراغ دلی اور ہنسی خوشی سنگر اور لیرک رائٹر کو بخش دیتے ہیں۔ ان میوزیشنز کے بغیر میری رائے میں سنگر کچھ بھی نہیں ہے۔ اکارڈین، اب میں انسٹرومنٹس کے نام لوں گا۔ انسٹرومنٹ بجانا آسان کام نہیں ہے، یہ فزکس، میتھ، کیمسٹری سے زیادہ مشکل کام ہے، اور پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ اس فن سے واقف ہیں۔ اکارڈین ایک انتہائی مشکل ساز ہے، اور ہمارے پاس کراچی میں محترم ارشاد علی سے بڑا اکارڈین پلیئر بر صغیر پاک و ہند میں پیدا نہیں ہوا۔ کی بورڈ اسی طرح، کی بورڈ میں محبوب اشرف صاحب، حیدر علی وہ کوک اسٹوڈیو والے، اس کے علاوہ PTV کے خورشید بھائی، شہباز خان، عمران ساجن اور واجد سعید بہت بڑے کی بورڈ پلیئر ہیں۔ عقیل احمد خان بھی ان میں شامل ہیں۔ ایک ساز ہے وائلن، کتنا مشکل کام ہے وائلن بجانا، اور یعنی کمال کر دیا۔ مقصود بھائی مرحوم، اسلام الدین صاحب حیات ہیں الحمدللہ، اس کے علاوہ سعید بھائی ہوئے، سلیم بھائی ہوئے، منظور بھائی مرحوم چوٹی کے نام ہے کراچی کے۔ ستار میں جناب امداد حسین صاحب کا کوئی ثانی نہیں ستار بجانے میں۔ اسی طرح فلوٹ کتنا مشکل ساز ہے۔ 2 بھائی ہیں، ساجد اور عابد علی، اس کے علاوہ راحت علی خان، یہ فلوٹ کے ماسٹر ہیں۔ جہاں تک گٹار کا تعلق ہے، جس میں بیس گٹار اور روایتی گٹار شامل ہے، اس میں اظہر حسین صاحب، صابر علی، زاہد حسین صاحب، شفیق فاروقی، منصور بھائی اور ناصر حسین نمایاں نام ہے۔ ویسے تو ہر ساز انسٹرومنٹ بجانا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن میری نظر میں طبلہ بجانا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے، اور اس میں کمال کے طبلہ نواز ہمارے کراچی میں پائے جاتے ہیں، جن کے سرخیل محمود علی، ممتاز بھائی شہزادہ اور فرحت بھائی۔ اسی طرح ہارمونیم میں محترم ZH فہیم صاحب کا کوئی ثانی نہیں۔ میوزک کے حوالے سے ایک انتہائی اہم شعبہ ریکارڈنگ بھی ہے۔ GM چاند صاحب کے نام اتنا بڑا ہے کہ ان کا ذکر کرنا بھی بہت سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے۔ کب سے پچھلے 50 سال سے GM چاند صاحب PTV پہ میڈم سے لے کے اور رونا لیلا تک، اور جتنے بڑے بڑے سنگرز آئے، عالمگیر اور احمد رشدی، ان سب کو GM چاند صاحب نے ریکارڈ کیا۔ اور میوزک کا شعبہ ریکارڈنگ یا ریکارڈسٹ کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حوالے سے ایک نام انتہائی معتبر
پی ٹی وی کے جی ایم چاند صاحب، جن سے میوزک سے وابستہ تمام لوگ واقف ہیں. جی ایم چاند صاحب نے مہدی حسن اور احمد رشدی سے لے کے رونا لیلا میڈم اور سجاد علی تک سب کو ریکارڈ کیا ہے. جی ایم چاند صاحب کی شخصیت بھی بڑی پیاری، محبت کرنے والی، اور میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں. اللہ پاک وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کسی سنگر یا لیرک رائٹر یا شاعر سے میرے نزدیک کہیں زیادہ اہم کردار کسی گانے یا نغمے کے ہٹ ہونے میں میوزیشنز کا ہوتا ہے، اور میوزیشنز کی کنٹریبیوشن کے بغیر کوئی میں نے کئی پروڈیوسروں کے پیچھے بڑے بڑے شعراء کرام کو اپنی غزلیں اور کلام کمپوزرز کے پاس لے جاتے دیکھا ہے کہ ایک غزل ریکارڈ کر دیں میری، کیونکہ لکھی ہوئی غزل کتاب میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور اگر وہ کمپوز ہو جائے تو وہ ہٹ ہو جاتی ہے اور زبان زد عام ہو جاتی ہے. یعنی اصل کمال جو ہے وہ کسی بھی سانگ کا کریڈٹ جو میری نظر میں سب سے زیادہ ہے وہ کمپوزر اور میوزیشنز کا ہے. تو اسی پہ میں بات اپنی ختم کروں گا، اور میں پاکستان کے میوزیشنز کو سلام پیش کرتا ہوں. اگرچہ آپ کا نام سے کوئی واقف نہیں ہوتا، سارے سنگر یا لیرک رائٹر سے واقف ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں آپ اصل ہیروز ہیں، اور آپ اپنے اپنے فن کے امام ہیں میری نظر میں.